سورۃ الماعون مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات 25 الفاظ اور 125 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر شان نزول کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ابو جہل ملعون جب کوئی جاگیردار فوت ہوتا تھا نا، سردار مالدار، اس کے پاس جا کر کہتا تھا کہ اپنی دولت میرے حوالے کر دے، میں یتیموں کی صحیح کفالت کروں گا، ان کا پورا خیال رکھوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرا مال کا اللہ حافظ، یتیم بچے جو ہیں وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو لوگ بعض اس کی باتوں میں آ کر مال اس کے حوالے کرتے تھے۔ جب مال پر قبضہ ہوتا تو یتیموں کو دینا تو درکنار، اگر دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا دھکے دے کر بھگاتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ ایسا ہی ایک یتیم جب اس سے اپنا حق مانگنے گیا تو اس نے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ یتیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ نے اسے ساتھ لیا اور جا کر اسے بتایا تو اس نے، آپ نے آخرت، قبر، حشر، ان چیزوں کو بیان کیا، تو اس کو تو جھٹلایا لیکن اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، آپ سے مرعوب ہو گیا اور اس کا جو حق تھا وہ اس نے دے دیا، لیکن کسی کو نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے اندر بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت جو ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، زر پرستی، کہ جمع ہی کرتے جاؤ، جمع ہی کرتے جاؤ۔ بھائی کہاں لے جانے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ بتاؤ، کوئی بادشاہ دولت لے کر گیا ہو، آخرت میں کام آئی ہو، وہ فرشتے رشوت لیتے ہوں، بتاؤ کس لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کی زندگی بنانے کے لیے عمارت پر عمارت، عمارت پر عمارت، نماز نہیں پڑھتا۔ اے سوکھے رہن تو میں اوکھا ہو جاؤں خبر اچ، خود نماز نہیں پڑھ رہا۔ بچوں کا جو ہے وہ مستقبل بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگائی ہوئی۔ جب بال سفید آ جاتے، تفصیل آپ نے سنی، اللہ حیا فرماتے ہیں بندہ مومن سے، اللہ کے نزدیک یہ اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، اللہ آدھے گرا لکھ، لیکن اس سے حیا نہیں آتی۔ اب تو اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نوجوانوں سے زیادہ ہمارے بابے بگڑے ہوئے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں۔ نوجوان اتنے فیشن نہیں مارتے جتنے بابے مارتے۔ 90 سال کی عمر ہے، مڈوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قبر میں جانا ہون کیڑی، نہ آپ شادی کر سکتے ہیں، نہ آپ بازار میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی تانا دے سکتا ہے، نہ پسند نہ پسند کی بات ہے۔ اب تو سنت رسول رکھ لو، اب تو سنت رسول رکھ لو۔ اسی حالت میں جاؤ گے جس میں ایک یہودی گیا ہے، یہ حالت۔ زر پرستی انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جتنی قوموں کے تباہی کے واقعات آپ نے سنے ہیں، ان میں سے ایک بھی غریب نہیں، سارے مالدار تھے، سب میں یہ بیماریاں پائی جاتی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ دولت کا نشہ ایسا ہے، وہ کہندہ نا آپ ہی ویکھی جائے گی۔ دولت کا نشہ، نبی جی کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جسے روز جزا کا انکار کی بجائے اقرار کرنا چاہیے تھا، لیکن انکار کر رہا ہے۔ دعویٰ ہے ابراہیمی ہونے کا، مشرکین مکہ کا یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں،
اس لیے بیت اللہ کی کتنی تعظیم کرتے تھے، ننگا طواف. لیکن کام کیا ہے؟ انکار کا ہے. چلو جو حق بنتا ہے وہ تو نہیں دیتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ ایسا بدبخت، جتنے بد ہیں ساتھ لگاؤ، بد نصیب، بد قماش، بدماش، بد تہذیب، بد اخلاق، ٹھیک ہے، جو یتیموں کو دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہے. یتیم بھی کون سے؟ جن کا حق اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بھائی وراثت ساری تو اس کے قبضے میں ہے نا. اب اس نے کفالت کرنی تھی. کفالت تو دور کی بات، دروازے پر کوئی کھڑا ہو کر پوچھ بھی لیتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے. اگلی سنیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود تو نہیں دیتا لیکن اوروں کو بھی دینے پر نہیں ابھارتا. یہ کنجوس مکھی چوس سے بھی کئی گنا آگے ہے. خود تو نہیں دیتا، یتیموں کو مال ہڑپ کر لیا. چلو بندہ آندہ یار میری عادت تینوں پتہ ہے نا، تو یہ مدد کر دے. وہ بھی نہیں، بلکہ جو دیتا ہے انہوں کہتے ہیں کیوں اپنے پیسے ضائع کرنا ہے. نہ خود کرتا ہے، نہ ابھارتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے. یار اللہ آتے ہیں دیکھ کر ایمان کی دولت نصیب فرماتے ہیں. ایویں بدبخت نہیں رہا ہے مرتے وقت بھی کفر یا کلمہ اور تکبر والی بات. یہ پرلے درجے کا بد نصیب انسان تھا. اچھا جی، ایسا شخص ہے جو دھکے دے کر یتیموں کو کیا کرتا ہے؟ ایسا شقی القلب. اب یتیم کہاں جائے؟ پھر وہ عرب کا معاشرہ. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، شفقت سے پھیرا کرو، اللہ تمہاری دل کی سختی ختم کر دے گا. آپ نے یتیم کے فضائل بیان فرمائے. جس گھر میں یتیم بچہ ہے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، بہترین گھر ہے دنیا کے گھروں میں. اور جس میں یتیم بچہ ہے برا سلوک کیا جاتا ہے، بدترین گھر ہے دنیا میں. جو پیار محبت شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے. فضائل بیان فرمائیں. اور ہمارے ہاں آج بھی اسی طرح یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی نشائے بن جاتا ہے، کوئی چرسی بن جاتا ہے. پوچھ تو ہوگی. یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے انگارہ آگ کا جو ہے اپنے پیٹ میں ڈالنا. اور پھر یہ حقیقی صورت میں پھر پتہ چلے گا ہم نے کتنے انگارے کھائے ہیں. تو وہ حقیقی انگارے جب اندر بنیں گے نا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ صفت دیکھیں ذرا، یہ دنیا کا یہی نظام آج بھی چل رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج بھی دنیا میں یہی زر پرستی ذہنیت چل رہی ہے. یہ جاگیردار کون ہے؟ اچھا، آپ کا مریض تڑپ رہا ہے، یہ سوچ دیکھیں ذرا. آپ ڈاکٹر ہیں، مریض کہتا ہے پیسے جمع کراؤ گے تو جان بچاؤں گے. یہ کیا ہے؟ زرپرستی. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے بیٹے کی نوکری ہو گئی ہے، کندنے جتنے لکھ دیو گے سیٹ دیں گے. یہ کیا ہے؟ زرپرستی. ایسا ہی ہے نا. غلطی سے آپ پھنس گئے کسی ادارے کے ہتھے چڑھ گئے اور انہاں قسم چاہیے جدوں تک تانوں کنگال نہیں کرنا، تہاڈی توبہ نہیں کڈانی، نک تو لکیر نہیں کڈانی، تہاڈی جان نہیں چھڑی. یہ کیا ہے؟ زرپرستی. اس ذہنیت کی شریعت نے کیا کی ہے؟ نفی کی. اس سوچ کی نفی کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خرچ کرتے ہیں، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا پڑتا ہے. لیکن آج کیا ہے؟ تھوڑا سا کر دیا اور اس کے بعد باقی جمع کر دیا. اچھا، میں پھر اس ڈیٹیل میں اور تفصیل میں چلا جاؤں گا. مہنگائی کا رونا روتے،
اور اس کے باوجود جو ہے اللہ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، احسان، فضل، کرم جو ہے تمام انسانوں کے اوپر ہے، شکریہ ادا کرنے کا وہ سوچتے بھی نہیں۔ اب ایسا بدبخت نہ خود دیتا، یہ جہنمیوں کی صفات ہے۔ اچھا پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ نہ خود کھانا کھلاتے ہیں نہ کھانے پر لوگوں کو ابارتے ہیں، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ ایک صفت تو یہ کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسری صفت فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو دو مطلب یا پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو آخری وقت جب ٹائم ختم ہونے لگے تب پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آقا نے فرمایا منافق ہے، ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص منافق ہے۔ جب ٹائم ختم ہونے لگے جلدی جلدی اٹھے گا، 4 ٹھونگے مارے گا، ہو گیا۔ کتنی میں ادھر اگلی نماز کی اذان کے لیے آتا ہوں، ساتھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اور بس اوقات ادھر سے اذان ہوتی ہے، ادھر نماز جاری ہے، اور پھر مزے کے بعد دیکھیں بیٹھتے بھی نہیں مسجد میں، پھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو پڑھ لی نا، حالانکہ گھنٹہ 2 گھنٹے پے نے یہ وقت کچھ آ کے پھر جب ادھر اینڈ آئے گا تو پھر آ جائیں گے بس۔ یعنی اس نماز کو پڑھنے کے لیے ابھی چند 20 منٹ مسجد میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 20 منٹ مسجد میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھنٹوں دکان میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، یقین کرے ایسے اب چکر لگائے آپ بھی دکانوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے کر بیٹھے سوچو گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور مسجد میں آ کر ہاتھ میں تسبیح نہیں بھی پکڑ لیا کہ مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ہے یا نہیں؟ نبی نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے نماز کے انتظار میں، وہ ایسا ہی ہے کچھ بھی نہیں کرتا، ذکر بھی نہیں کرتا، صرف بیٹھا ہوا اسے نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اچھا جی، یہاں مفسرین نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الذین هم فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا، کہ اپنی نمازوں میں بولتے ہیں۔ نمازوں کو بولنا اور ہے، نمازوں میں بولنا ورنہ تو تباہی تھی۔ اس لیے نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور 6 یا 7 مرتبہ حدیث میں آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھولے ہیں نماز میں، یہ الگ چیز ہے، نماز میں بولنا اور نماز کو بولنا، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ، یا اس پورے ایریا کا یہ خلاصہ دیکھ لیں، کتنے خواب خرگوش میں پڑے ہوئے، تو نمازوں کو بھولے ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اللہ کہے ہلاکت ہے اور آخر مولوی صاحب دعا کرو حالات ٹھیک نہیں، میری دعا تھی کی کرے؟ اللہ کا قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ ہلاکت والا۔ کیوں؟ کامی چنگے کوئی، اخلاق جتنے اچھے ہوں لیکن عبادات بھی تو کچھ ہے نہیں، اللہ کے عائد کردہ فرائض بھی تو ہے نا۔ ایک میں نے ایک پیے آ جائے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بیٹے کی شادی ہو بھول جاتے ہیں، ادھر دوڑے لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیا حیثیت ہے؟ اگر پیشاب بند ہو جائے تو دنیا کے سارے چاہنے والے مل جائیں، اس کا پیشاب کھلوا نہیں سکتے، اس بندے کے لیے اتنے ایکٹیو ہو کر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اللہ کا منادی روزانہ 5 مرتبہ پکارتا ہے، کسی کے کانوں پر جی تک نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نے کہا جب تک اللہ کو نہیں پہچانیں گے تب تک عظمت نہیں آئے گی، جب تک عظمت نہیں آئے گی تب تک کسی چیز کی اہمیت سینے میں نہیں آئے گی۔ ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہی کوئی۔ اور جو یہ کہتے ہیں جی رب دے مننے نہ لیں، تو وہ اس بات کے اندر 50 سے اوپر کر لیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ رب کو مانتے تو رب کی بھی مانی جاتی، ورنہ رب کو ماننے میں ایک کافر اور ایک مسلمان برابر ہے۔ یار بات توجہ کے ساتھ سنیں ذرا، رب کو ماننے میں صرف کمیونسٹ، دہریہ، یہ مخصوص طبقہ ہے، 2% کر لے پوری دنیا میں،
یہ جو رب کا انکار کرتا ہے۔ باقی کافر، ہندو بھی رب کو مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ملعون یہودی بھی مانتا ہے، خنزیر خور بھی مانتا ہے، آتش پرست بھی مانتا ہے، ستارہ پرست بھی مانتا ہے، سارے اللہ کو مانتے، میں بھی مانتا ہوں۔ نماز وہ بھی نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھتا، فرق کیا ہے؟ کو ماننے میں تو سب برابر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو ماننے میں، رب وہ خالق ہے، سب مانتے، رازق ہے، سب مانتے۔ پوری دنیا کو پتا ہے اللہ موسم تبدیل کرتا ہے، کسی انسان میں، سائنس میں اتنی ٹیکنالوجی پاور نہیں کہ موسم، یہ اللہ کی صفات تو وہ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ مجھ میں اور ان میں فرق کیسے آئے گا؟ عمل سے آئے گا۔ جب میں نماز پڑھوں گا پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اور یہ مجوسی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اس لیے روزے رکھ رہا ہے، وہ جو نہیں رکھ رہا وہ یہودی، عیسائی، یہ وہ فرق ہے۔ میں اگر حج کرتا ہوں تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اس لیے حج پر جا رہا ہے، وہ یہودی عیسائی ہے، شکلیں اچھی ہیں لیکن نہیں جا رہے، پتہ چلا کہ مسلمان نہیں، غیر مسلم۔ عمل سے اظہار کے، عمل کے اظہار یہ بتائے گا کہ اللہ کی کون مانتا ہے، رسول کی کون مانتا ہے۔ کو ماننے میں سب برابر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ الذین ہم یراؤن، اچھا ایک تو نماز کو بلا دیتے ہیں، جیب پڑھ دینے بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اگر پڑھتے بھی ہے تو کیا؟ یراؤن، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں، میں بھی۔ اب ایسی نماز کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے ایسے عمل جو اس نے دنیا کے لوگوں کو یا دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کیا، بھائی دنیا میں تجھے جو چاہیے تھا تجھے مل گیا، نام، شہرت، عزت، انعام، ٹھیک ہے، ایوارڈ، شیلڈ، اعزازی شیلڈ پیش کر دی گئی، تمہیں تمغے بھی دے دیے گئے حسن کارکردگی کے، ٹھیک ہے، وزراء میں اسناد تقسیم ہوئی نا، سارا کچھ مل گیا، ملک دے بیڑا غرق کیتا وہ بدلے تو انو انعام لبا، ٹھیک ہے، لوگوں کی چیخیں نکلوائی لیکن تمہیں انعام ملا۔ غریب بچے برائے فروخت کے بورڈ لگاتا تھا لیکن تمہیں حسن کارکردگی کے انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں، تمہارے درمیان تمہیں مل گئی۔ اس دور میں جب موٹر سائیکل والا سائیکل پر آ گیا، سائیکل والا پیدل چلنے لگ پڑا، لیکن تمہیں سندیں ملی ہیں کہ بڑی اچھی تم نے وزارتیں کی ہیں، حق ادا کیا تم نے۔ اب یہ سارا کچھ ہو گیا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، میرے پاس تمہارے لیے جاؤ جہنم کے اندر۔ جتنے فوٹو کھنچوا کر کرتے ہیں، اللہ کا کلام سامنے اس کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ جتنے چیک غربا میں تقسیم کرتے ہیں، صرف ایک سڑک بناتے ہیں کتنے سالوں، 20 سالوں کے بعد، اور سڑک میں کوئی انچ جگہ ایسی نہیں لگتی جہاں بورڈ نہ لگاؤ، سجے دیکھو تو بورڈ لگا ہے، کھبے دیکھو تو بورڈ لگا، بڑا احسان کیتا ہے۔ اگر آپ ووٹ نہ دو، ان کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ مجھے دینا پولیس والے پروٹوکول، مجھے دینا، 4 گڈیاں کھڑیاں ہونا تھے، مجھے بھی بولنا آتا ہے، میں بھی بڑا کچھ کر لیتا ہوں، لیکن نہیں ہے، کیوں؟ میرے پاس ووٹ کی طاقت نہیں، کیوں جی؟ اور بھی بڑے چودھری ہیں نا ادھر جو ایم پی ایم این اے نہیں ہے، ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور والے گارڈ کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کی ووٹ کی طاقت سے بڑا بنا اور آپ پر احسان کر رہا ہے، جبکہ آپ کا احسان ان کے اوپر ہے۔ اگر آپ نہ کرتے تو ان کی کیا، دنیا ہی نہ جانتی ان کی حیثیت ہی، ہزاروں پھرتے ہیں دنیا کے اندر، لوگ نہیں جانتے، لیکن جو ایم پی ایم این اے بنتا ہے ساری دنیا کو پتا چلتا ہے یہ فلانا پارٹی کا فلانے علاقے کا ایم این اے ہے، اتنے ووٹ لیے ہیں، نام آتا ہے کہ نہیں سامنے؟ یہ آپ کی ووٹ یہ نام سامنے لاتا ہے، اور پھر وہ احسان بھی کرے، انہوں لتر نہ مارے، بندہ کی کرے، لیکن نہیں، ہماری قوم بٹی ہوئی ہے اپنے، جب رب کو ہی بھول بیٹھے ہیں تو پھر بندوں کے کیا کرنا؟
تو جو دکھلاوے کے لیے جو بھی کام کرے گا اللہ کے ہاں اس کا کوئی صلہ نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اگلی بات، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں توجہ ذرا، اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو ایک پڑوسی دوسرے سے مانگتا ہے، سوئی، داغا، ماچس، نمک، مرچ، مسالہ، چینی، برتن دیاں چیزاں، جو یہ بھی نہیں دیتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اور آج یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا، 2 دن منگو نا، تیسرے دن بوا بند کر دیں۔ سخت وعید ہے یہ قرآن مجید کے اندر۔ میں نے کل اپنے اس میں شیئر کیا ہے کہ مانگتے رہا کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں لینے دینے سے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن شریعت نے ان کی اس سے ربط قائم رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا ایک دن آپ کوئی چیز لینے گئے، دروازہ بتا جی کدھر گئے نا، ساتھ والوں سے پوچھ، وہ جو ان کا تو بیمار ہے وہ ہاسپٹل لے کر گئے، اور آنا جانا نہ ہوتا تو پتہ ربط میں رہتے۔ پر میں جو ان چیزوں کو منع کرتے ہیں یہ اس وعید کے اندر داخل ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا سی کسی کو منگتے نہیں۔ یا ہمارے بڑوں میں جو محبتیں تھیں کیوں تھیں؟ ہر چیز ایک دوسرے سے لیتے تھے اور بغیر آر کے ایسا سمجھ کر لیتے تھے جیسے ہمارا اپنا ہے۔ اور آج کل آئندہ نام ہی، اور گھر والوں کو کہتے سمجھا کر رکھ دیتے کسی نے کوئی چیز دینی کوئی نہیں، اب پیسے للہ چیز نہیں دینی۔ ہم نے اپنے اخلاق کا جنازہ خود نکالا۔ ٹھیک، دیہاتوں میں آج بھی یہ جنہوں ہم برتن کہتے ہیں آج بھی موجود ہے۔ جب دیہاتی دوست آتے تھے کیا کچھ لے کر آتے تھے، شہری جاتے تھے کیا کچھ لے کر جاتے، لیکن یہ چکر ختم ہے۔ اس لیے ہماری محبتیں بھی ختم ہیں، اور ہمارے بچوں میں جو ہے وہ تو بچے تو ہمارے رشتہ داروں کو، چچا زاد کو نہیں جانتا، پھوپھی زاد، خالہ زاد، صرف کزن اور ڈزن، بس کوئی پتہ نہیں باقی کیا تعلق ہے کیا واسطہ ہے، اور کچھ نہیں۔ کوئی شادی پر ایمرجنسی ملاقات ہو گئی، حادثاتی ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کوئی پتہ نہیں۔ ہماری محبتوں کے جنازے نکل گئے۔ اس لیے ہم اپنے کاروبار تک زر پرستی میں لگے ہوئے، سب کیا میں کیا آپ سارے اس میں مبتلا ہیں۔ میری بھی یہی سوچ ہے کہ میں کس طرح کماؤں، اور جس کے پاس ہے وہ یہی سوچتا ہے کیسے مزید بڑھاؤں۔ ایک دکان والا 2 کے چکر میں، ایک مارکیٹ والا 2 کے چکر میں، اسی میں لگا ہوں۔ یہ سوچ ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اللہ ارشاد فرماتے سوچتے سوچتے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن آرزویں ختم نہیں ہوتی۔ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ آخری مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ 4 چیزیں: آنکھوں کا خشک ہونا، دل کا سخت ہونا، آرزوؤں کا لمبا ہونا، اور دنیا کی حرص۔ آرزوؤں کا لمبا، الیکشن جیتوں گا، پہلی مرتبہ کھڑا ہو رہا ہوں، الیکشن جیتوں گا، ٹھیک، پھر اتنی گرانٹ ملے گی، پھر اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں داخل کراؤں گا، پھر دیکھا 3-4 پلاٹ اس علاقے میں میرے ذہن میں ہیں جو فرنٹ پر ہے، جن کی کروڑوں روپے قیمت لگ سکتی ہے، یہ خریدوں گا، اور پھر یہاں یہ بناؤں گا، بیچوں گا، اس طرح کروں۔ یہ سارے اب پلاننگ ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ الیکشن جیت بھی گیا، خوشی میں فائرنگ ہوئی، ایک گولی یہاں پر لگی، پلاٹ بھی رہ گیا، بچے بھی رہ گئے، جتنے منصوبے تھے سارے کے سارے حتیٰ زرتم المقابر۔ ایسا ہوتا ہے، یہ بدبختی کی علامت۔ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ جو مجھے مقام دے گا، آج تک فلانا نہیں کر سکا، فلانا نہیں کر سکا، فلانا نہیں کر سکا، علاقے کے لوگوں کے لیے کام کروں گا، غریبوں کے لیے کام کروں گا، یتیموں کے لیے کام کروں گا، بیواؤں کے لیے کام کروں گا، مطلقہ عورتیں دھکا کھا رہے ان کے لیے کام کروں گا، اپنے نوجوانوں کو مستقبل دوں گا۔ جن دائیں بائیں MNA والوں نے 5-5 6-6 لاکھ لے کر میری قوم کے بچوں کو سیٹیں دی، میں انہیں فری میں دوں گا۔ جو حقدار ہے اسے آگے لاؤں گا تاکہ وہ صحیح رہنمائی کر سکے۔ مجھے آج ایک موقع ملا، ہو سکتا اللہ اسے 10 چانس فراہم کرے، تاکہ جس طرح میں نے اس کی فری خدمت کی ہے وہ قوم کی فری خدمت کرے۔ میں اس سوچ کو فروغ دوں گا۔ کس کی سوچ ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں چلے جاتے ہیں ویسے ہی رہ جاتے۔ اس صورت کے خواص: جو آدمی فجر میں لوگوں سے بات کرنے سے پہلے اسے پڑھنے کا معمول بنائے گا، رزق کی تنگی سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی رزق کی تنگی اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ جو آدمی فجر سے پہلے
اور اسی طرح کسی برتن کے اوپر پڑ کر دم کر دے برتن پر تو وہ ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا. یہ اگر نازک چیزیں والے دکان والے ہیں تو ان کے لیے اپنے ان چیزوں کے اوپر پڑھ کر پھونک مار دیں، وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور زر پرستی کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اپنی آخرت کو بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.